حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو سنا ہوا ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دسترخوان لگ جائے، کھانا لگ جائے اور کوئی نہ ہو، ڈھونڈنے جاتے تھے کوئی مل جائے، ساتھ بٹھا کے کھلانا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارے یہاں تو کھانے کے وقت کوئی آ جائے تو ویسے ہی منہ بن جائے گا۔ دوسروں کو بھی کھلائیں، دوسروں کے لقمے توڑیں نہیں، کھلائیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی، دوسروں کا رزق روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کھلانا اونچی اونچی چاہیے۔ ایک جانور کو اگر تمہاری وجہ سے اس کی پیاس بجھ گئی، بھوک اس کی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ شاید اسی نیکی پر بخش دے۔ بخاری پڑھ لو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بڑا مشہور واقعہ۔ عورت تھی، برائی کے ارادے سے جا رہی تھی، بخاری شریف ہے، ارادہ اس کا برائی کرنے کا، سفر کرنا تھا۔ اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، اس کو لگی پیاس، کنواں تھا، کنویں میں اتری، پانی پی لیا۔ جب پانی پی کے باہر نکلی تو دیکھا ایک کتا کھڑا ہوا ہے، زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی، بلک رہا ہے۔ دیکھا اس کو تو اپنی پیاس، چونکہ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا پیاس سے جو برا حال ہے اس کا کیا حال ہوگا، میں اتر گئی، یہ کیسے اترے گا؟ یہ تو کنویں میں اتر سکتا نہیں، اس کو کیسے پانی ملے؟ ہم جیسے ہوتے تو ٹھیک ہے، ملتا ہے، ملے نہیں ملے، جانور کا ہم نے پی لیا۔ اس نے فکر کی اس کی، کیونکہ اپنی پیاس کو وہ دیکھ چکی تھی، اس نے اپنا وہ جو موزہ تھا، اس زمانے میں چمڑے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنا دوپٹہ وغیرہ باندھ کے اس میں سے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ اللہ نے اسی بات پر بخش دیا۔ فرشتوں سے فرمایا اس کی روح قبض کر لو تاکہ یہ برائی نہ کرے، اس کی نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیں، میرے پڑوسی کی دکان بہت چل رہی ہے، میری نہیں چلتی، کسی طرح اس کی دکان چلنا بند ہو جائے۔ ہماری تو یہ سوچ ہو گئی ہے، میرے بھائی کے پاس اتنے کیوں آ گئے، میرے پاس کیوں نہیں؟ حسد، اور حسد نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، رزق کو بھی روک دیتا۔ رشک کرو، رشک، یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی توفیق دے۔ خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم حسد، جیلسی جس کو کہتے ہیں، ختم ہوئے ہیں اس میں۔ تو یاد رہے فقیر کون ہوتا ہے، ہو اس کا بھی۔ اب یہاں ایک جملہ سن لیں، جو دوسروں کے دروازے پر جا کر مانگے اس کو فقیر نہیں کہتے۔ ہمارے اسلام میں فقیر وہ ہے تنگ دستی بھی ہو پھر بھی جا کے دروازوں پر مانگے نہیں، جو مانگتا ہے وہ فقیر، یہ معنی دوسرا ہے۔ اگر اللہ کے بندے ہو، فقیر، الفقیر الی اللہ، اللہ کی طرف فقیر بنو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، یہ ہاتھ پھیلے تو تیرے سامنے پھیلے، تیرے سوا کسی کے سامنے نہ پھیلیں۔ آپ کہیں گے لو تم تو جا کے مزاروں پہ پھیلاتے ہو، ایک طرف خود کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلیں، پھر تم خود جا کے مزاروں پہ پھیلاتے ہو۔ او ہم کسی کافر کے پاس نہیں گئے، اللہ والے کے پاس گئے ہیں۔ اللہ والے کے پاس جا کر بھی رب سے مانگتے ہیں، وہ جگہ رب کی عطا کی جگہ ہے، وہ رحمت کی جگہ، وہاں زیادہ ملتا ہے۔ وہ جو مزار والا ہے وہ خود سے دیتا نہیں، کوئی اللہ والا خود سے دیتا نہیں، اللہ کا دیا دیتا ہے، اللہ کا، اونچی کہیے، ذہن میں رہے آپ کے۔ میں نے اس لیے وہ بات بھی واضح کر دی۔
نفلی جو بھی قربانی ہوگی، ایک تو یہ واجب ہے، نفلی بھی جو ہو اس میں میں نے بتا دیا، صرف وہ جو آپ نے صدقہ مانا ہوا ہے وہ نہیں کھا سکتے، باقی سارے کھا سکتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانیاں کی۔ کتنی؟ 100 پورے 100 بدنا کہتے ہیں، قرآن میں لفظ بدنا آیا قربانی کے جانور۔ 63 جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ کتنے؟ ظاہری طور پر عمر شریف کتنی پائی؟ 63۔ اشارے 63 میں ایک اور بھی اشارہ ہے، 6 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ اونچی، اور یہ 9 کا عدد کبھی ختم نہیں ہوتا، جو 9 ڈیجٹ ہے، 9 کا عدد ہے، نمبر ہے، یہ ختم آزما لے۔ ٹیبل جس کو اردو والے پہاڑا کہتے ہیں، 9 کا پہاڑا پڑھیں، 9 ایکم 9، 9 دونی 18، 8 اور 1 پھر موجود، 9 تیا 7 اور 2، 9 چوک 6 اور 3، 9 پنجے 45، 4 اور 5، 9 چھیک، پڑھتے جاؤ گے جہاں تک جاؤ گے، یہ 9 ختم نہیں ہوگا۔ آزما لو۔ 63، 6 اور 3 ختم ہونے والی بات، اشارہ ہے ایک۔ اور میں حیران رہ گیا پڑھ کر، میرے آقا کریم کی شان۔ حضور جانور ساتھ لے کے گئے 100 قربانی کے لیے، جس جانور کو دیکھتے ہیں وہ خود آ کے لیٹ جاتا ہے، خوش کہ مجھے حضور ذبح کرے۔ جانور خود آ کے لیٹ رہا ہے کہ میں نبی کے ہاتھ سے اللہ کے نام پر قربان ہوں گا۔ ان جانوروں کی اس ادا پر بھی کتنے ہم سلام بھیجے، کتنے اچھے تھے وہ جانور۔ میرے نبی کا سب ادب کرتے ہیں، نہیں کرتا تو ایک خاص جانور ہے جو نہیں کرتا، باقی سارے ہی ادب۔ سمجھ گئے نا بات؟ باقی 63 خود کی ہے، باقی حضرت علی سے اشارہ فرمایا تم کرو۔ جو بات آپ کو سنانی تھی وہ یہ، ہم اپنے نبی پر کتنے ہی درود بھیجیں، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے ایک جانور پوری امت کی طرف سے کیا، ہمیں وہاں بھی بھلایا۔ مسئلہ سن لیں، میں اور آپ صرف ایک آدمی کی طرف سے کر سکتے ہیں ایک جانور، 7 حصے ہو جائیں تو 7 ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ وہ ایک جانور پوری امت کی طرف سے، کہ میرے وہ امتی جن کو توفیق نہیں ہوگی، حضور نے ان کی طرف سے بھی کر دیا۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ ایک کو سب پر بانٹ دیں، یہ ہم کر سکتے۔ اونچی واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی، حدیث سے ثبوت دے رہا ہوں آپ کو، صحابی تھے، بشری کمزوری، غلطی ہو گئی، توبہ کی، سزا دی گئی۔ جب ان کو سزا دی گئی تو کچھ صحابہ کے منہ سے اس کے لیے لفظ نکل گئے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ کہ کوئی اگر سزا پالے گناہ کی، اس کو اس گناہ کا بار بار تانا دینا جائز، کوئی توبہ کر لے تب تانا دینا جائے، تو وہ تھا، تو اگر اس طرح کریں، اس نے توبہ کر لی ہے، وہ رات کو روتا رہا ہو، توبہ کرتا رہا، اور ہم اس کو تانا دیتے رہیں، تو تانا دینے والا اس گناہ میں خود پڑ جاتا ہے۔ دھیان رکھا کرو اپنی زبان کا، عادت بہت ہے، ارے وہ میں جانتا ہوں اچھی طرح۔ کیا جانتے ہو تم؟ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے کوئی مقام پا گیا اور تم ابھی تک جل ہی رہے ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ حضرت ماعز کے بارے میں منہ سے نکل گیا، ارے کیا کیا اس نے؟
ہم کیا سمجھتے تھے یہ کیسا نکلا؟ ہم لوگ فوراً تبصرہ کرتے نا، معلوم ہے کسی نے کہہ دیا مائز اچھے نہیں تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، فرمایا مائز کو برا نہ کہو، مائز کو برا، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر میں پوری امت پر تقسیم کر دوں سب کو کافی ہو جائے، اس کی توبہ سب پر تقسیم کر دوں سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہر ایک کا مقام اونچی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 جانور ذبح کروانے کے بعد فرمایا ہر جانور کی ایک ایک بوٹی لے کر ہنڈیا میں ڈالی جائے۔ 100 جانور ہے نا، ہر جانور کی ایک ایک بوٹی لے کے، جب گوشت پک گیا، بھن گیا، تیار ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی اونچی کھلایا۔ تو قربانی کا گوشت خود بھی کھانا ہے، دوسروں کو بھی اونچی، ہاں صرف فریج نہیں بھر لینے، مہینے کا 2 مہینے کا جمع نہیں کر لینا، کھلانا بھی ہے۔ اب مسئلے آ رہے ہیں بدنا کے، اگر آپ چاہیں تو وہ قربانی کی تفصیل ویسے قربانی میں بیان ہو جاتی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کہیں اگر شبہ ہے تو اس کو دور کر لیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ یہاں ایک بات کر کے آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ۔ یہودی اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام یہودا تھا، ان کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ پہلے لوگ جو تھے جو صحیح تھے، بعد میں جو بگڑ گئے۔ آج کل کے یہودیوں کا تو حال ہی کوئی نہیں، لیکن یہ بھی اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو چونکہ یہ عالم تھے آسمانی کتابوں کے، انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں۔ حضور جس دن آئے صحابہ نے جلوس نکالا، یہ کہتے ہیں میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ منہ سے ان کے نکلا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا نہیں، اتنا پیارا چہرہ، مسلمان ہو گئے۔ صحابی ہیں، بڑی شان والے، بڑے عالم فاضل۔ مسلمانوں کے ساتھ جب جہاد کے لیے گئے تو مسلمانوں نے، فوجیوں نے اپنے لیے اونٹ ذبح کیا، چونکہ یہ یہودی رہ چکے تھے، یہ یہودی رہ چکے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا اونٹ کا گوشت، اونچی، کیا کہا؟ اب میرا آپ سے سوال، کیا اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے؟ جواب دیجئے، واجب ہے؟ نہیں، حلال ہے۔ سنت مؤکدہ بھی نہیں، حلال ہے، کھا سکتے۔ کوئی نہیں کھانا چاہے تو زبردستی کھلائیں گے کیا؟ نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ صرف گوشت نہیں کھا رہے، کیونکہ وہ یہودیت کا پرانا اثر، اللہ فرما رہا ہے اسلام میں پورے داخل نہیں، کیونکہ یہودیت کا اثر باقی ہے، تو تم اسلام میں پورے داخل نہیں۔ میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، غلط لوگوں کی کتنی باتیں ہم میں ہیں،
سوچیں ہم، کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں بغیر ٹوپی کے نماز نہ پڑھا کرو، کبھی مجبوری ہو گئی ہے، ٹوپی بالکل نہیں ہے پاس، اور بات ہے، عادت نہ بناؤ۔ او جی وہاں تو سارے پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تم نے اس کو سمجھ لیا ہلکا۔ یہ جو ہلکا سمجھنا ہے یہ تو کفر تک لے جائے گا۔ اگر ٹوپی کے بغیر نماز آپ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، تو کیا نبی کو نہیں پتا تھا؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں پڑھی بغیر ٹوپی کے؟ حضرت عمر نے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ غوث پاک نے کیوں نہیں پڑھی؟ خواجہ غریب نواز نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو پگڑیاں باندھ کے پڑھتے رہے کہ زیادہ ثواب ہے۔ تو جو لوگ دین کی کسی بات کو ہلکا سمجھیں اور غیروں کی بات کو لازم اپنا لیں، اسلام کی بات کو پیچھے چھوڑیں، کیا وہ اسلام میں پورے داخل ہیں؟ اونچی اور جی میں ٹوپی پہنوں گا تو بال جو بنائے ہوئے نا بگڑ جائیں گے، تو پھر بال سنبھال لے اپنے، وہاں جو آگے تجھے پتا چلے گا نا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ دین کی باتوں کو ہلکا نہ سمجھو، قدر کرو، قدر کرنا سیکھو۔ تو یاد رہے یہ کچھ مسئلے تھے جو میں نے آج بیان کیے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔